نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی مدینہ میں آمد۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے ساتھ حبشہ میں تقریباً 14 سال رہے، اور 7 ہجری میں وہ اس وقت مدینہ پہنچے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے پر بے حد خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا فتح خیبر کی۔ ابھی چند ہی دن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مدینہ میں ٹھہرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ موتا میں روانہ کیا، جہاں روم کے بادشاہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے 1,00,000 فوج بھیجی۔ مسلمانوں کی جماعت میں صرف 3,000 آدمی تھے۔ ان 3,000 نے اللہ پر بھروسہ کر کے مقابلہ کیا اور اللہ نے فتح دی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: جنت کا قرب، اس کی پاکیزہ اور ٹھنڈی شراب کتنی اچھی ہے، روم نشانے پر ہے اور اس کی تباہی قریب آ چکی ہے۔ وہ گمراہی میں بھٹک رہا ہے اور اس کی نسل ان قریب ختم ہونے والی ہے۔ ان سے جب ہمارا مقابلہ ہوگا تو ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ غزوہ موتا سن 8 ہجری میں ہوا اور اسی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ کسریٰ کی حکومت کے متعلق پیشن گوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسریٰ کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ کسریٰ نے خط پھاڑ کر اپنے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چنانچہ کسریٰ کی حکومت جو اس وقت سپر پاور سمجھی جاتی تھی، زمانے نبوت ہی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن کریم کو دھیان اور خاموشی سے سننا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ فائدہ: جہاں قرآن سنانے ہی کے لیے پڑھا جا رہا ہو ان جگہوں میں کان لگا کر سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دسترخوان کو اٹھا لیتے تو فرماتے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت ہو، نہ اس پر کفایت کی گئی ہو، نہ اسے چھوڑی گئی ہو، نہ اس سے بے پرواہی کی گئی، اے ہمارے پروردگار۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رمضان میں عمرہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ چہرے پر مارنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے پر تمانچہ نہ مارے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال و اولاد کسی کام کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، دوزخ والے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جہنم کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکر کافر کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ جنات کی شرارت سے بچنے کے لیے نبوی نسخہ۔ ایک رات ایک جن آگ کا شعلہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو جلانا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو ایسی دعا نہ سکھا دوں جنہیں آپ پڑھیں تو اس کی آگ بجھ جائے اور وہ منہ کے بل گر جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور سکھائیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ دعا یہ ہے: اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر
ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما زرع في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن توارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ کثرت سے اللہ کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو دنیا کی بے رغبتی سے بھر دوں گا، تیرے فقر کے دروازے کو بند کر دوں گا، ورنہ تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا اور تیرے فقر کے دروازے کو بند نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔